اللہ وبرکاتہ. کیا جنات انسان کے دوست ہو سکتے ہیں؟ ہاں، بہت سے دوست ہوتے ہیں، جنات ہو جاتے ہیں دوست. حمزات جو ہے نفس کے حلیے کو کہتے ہیں. یہ آئی ڈی ہے میرا پریم. سر واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا نیچرل جیم اسٹون which found in the earth and between the gemstone which has been created in laboratory? اس کا فرق یہ ہوگا کہ جو نیچرل، now the difference is what you create in a laboratory will be based on chemical equations and a lot of chemicals will be involved. But the only feature which will be missing from synthetic gemstones, from the natural ones, is zikr Allah. Because the natural gemstones are expensive for a reason, and the reason is these special stones commemorate God every single day, in the daytime and night time. تو اب وہ فرق ہے اس کا. آپ ہاتھ سے جو بنائیں گے لیبارٹری میں، اس سے وہ چیز نہیں ہوگی، اس میں ذکر اللہ تو نہیں ہوگا نا. اب یہ جو پاکستان میں یہ جو ماربل وغیرہ ہوتا ہے، مالا گوری اور اس طرح کے جو ماربل نہیں ہوتے، پتھر، سنگ مرمر، ہے نا، لوگ کتنا پسند کرتے ہیں، گھروں میں لگاتے ہیں، اس کو کرتے ہیں نا پسند. یہ اللہ تعالیٰ نے کافر دل کی نشانی پہ بنایا تھا. یہ جو ماربل وغیرہ کے جو پتھر ہیں، ان کے اندر وہ جمادی روح ہے جو الٹے ہاتھ والی ہے. مختلف نقش و نگار بھی بنے ہوتے ہیں. ہاں، مسجدوں میں خیر حرام کے پیسے بھی تو لگتے ہیں وہاں پہ. کون سی مسجد ہے جو حلال کی؟ ابے آپ کی اولاد حرام پر پل رہی ہے، آپ حرام پہ پل رہے ہیں، تو آپ مسجد کو جو چندہ دیں گے وہ حلال کا ہوگا؟ ہیں؟ پاکستان میں دیکھا میں نے، جس مسجد میں گیا، چندہ جمع ہو رہا ہے مسجد کی تعمیر، اور 10 سال ہو گئے مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے، چندہ ختم نہیں ہوا. روز مسجد تعمیر ہوئی نہیں، مسجد زیر تعمیر ہے، چندہ دو چندہ دو چندہ دو. یہ چندہ لیتے رہتے ہیں، پتہ نہیں پیسہ کہاں چلا جاتا ہے. یہاں انگلینڈ میں بھی یہ ہوتا رہتا. خیر یہ لوگ بنا بھی دیتے ہیں تھوڑا بہت، کیونکہ وہ یہاں پر تو وہ آڈٹ وغیرہ ہوتا ہے اس لیے تھوڑی ڈنڈی مارتے ہیں، تھوڑے بنا دیتے ہیں. پاکستان میں جو مساجد دیکھی ہم نے، وضو خانہ جو کہ طہارت کی جگہ ہے، سب سے زیادہ بدبودار. یعنی ایک ایسی تھاٹ ڈیولپ ہو گئی تھی ہمارے ذہن میں پاکستان میں جب تھے کہ یار اگر کوئی باتھ روم وغیرہ جانا ہے تو گھر ہی کر کے چلے جاؤ. وہاں مسجد میں تو اگر باتھ روم جانا پڑا تو بڑی بدبو ہوتی ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ پتہ کیا ہوتا، وضو خانے میں جائیں، لوگ پیشاب کر کے شلوار پکڑ کے ہاتھ ڈال کر کے استنجا کر رہے ہیں کھڑے ہو کر کے، ایک ہاتھ سے مسواک ڈالی ہوئی. اتنا ڈسگسٹنگ تھا، ایک قسم خدا کی، جھوٹ نہیں بول رہا میں. ہاں، وہ شلوار کھولی ہوئی ہے، ایک ہاتھ نیچے ڈالا ہوا ہے. اچھا وہ جو ناڑا باندھا ہوا ہے وہ منہ سے پکڑا ہوا ہے،
کنجر کے, اور ایک دوسرے ہاتھ سے مسواک, ایک ہاتھ سے استنجا ہو رہا ہے, ناڑا پکڑا ہوا ہے دانتوں میں, دوسرے ہاتھ سے مسواک ہو رہی. یار اتنا گندگی, یہ کیا ذہنی یعنی یہ کیفیت ہے یہ. اور ہاتھ میں پکڑ کے کچھ لوگ تو گھومتے رہتے ہیں, شلوار کھلی ہوئی ہے, ہاتھ سے رگڑتے ہوئے جا رہے ہیں وضو خانے سے باہر ٹہلتے ٹہلتے. آپ لوگوں نے دیکھا یہ, صرف میں نہیں دیکھا یہ منظر؟ شکر ہے آپ کو بھی یہ سعادت نصیب ہوئی. کیا کہیں گے اس کو؟ نہیں, بات علم کی نہیں ہے, شرم و حیا تو فطرت میں ہوتی ہے ظاہر شاہ. کہاں لکھا ہے کہ بھائی شلوار کھول کے نہیں گھومو؟ کتابوں میں تو نہیں لکھا نا. یہ تو فطرت, یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا. جب پانی بھی ہے, لوٹا بھی ہے, پھر وہ ہاتھ سے پتھر رگڑ رگڑ کے جو ہے, یہی کیا چکر ہے؟ یہ اس میں کوئی زیادہ ثواب ملتا ہے پتھر سے اگر استنجا کرو تو. نہیں واقعی مجھے معلوم نہیں ہے, آپ لوگ تو کرتے ہوں گے نا. ابھی بھی ایسا ہوتا ہے یا اسی زمانے میں ہوتا تھا یہ؟ ہاں؟ ادھر پشاور میں بھی؟ نہیں, وہ شلوار کھول کے ہاتھ میں نیچے. اچھا یہ برا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایسے کھڑے ہو کے جو ہے برا, مجھے تو یار ایسا لگتا تھا جیسے ابھی الٹی ہو جائے گی. اور پھر یار برابر میں اب کوئی وضو کر رہا ہے نا آپ کے وہاں, ناک سے نکل سارا وہ بلغم نکلا ہوا ہے, اب کیا خاک وضو ہوگا؟ ہاں, وہ ناک بھی جو ہے یعنی انکنٹرولڈ, یعنی اس میں سمت کا تعین ہی نہیں ہے, کبھی ادھر ناک جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے. وہ وضو خانہ نہیں ہے, وہ عذاب تھا میرے لیے. میں سمجھتا تھا میرا نفس تو اس وضو خانے میں ہی پاک ہو جائے گا. احتسابات میں بھی ایسا ہوتا تھا, یعنی پوری قوم کو بیماری ہے, یہ ہاتھ میں پکڑ کے گھوم رہے ہیں. نہیں بری بات ہے نا یار یہ تو. اچھا یہ میں یہاں پر یعنی غلو سے کام نہیں لوں گا, نہ یعنی پریجڈس اس میں ہے بات میں. یہ میں نے زیادہ جو ہے وہابیوں میں دیکھا ہے نا. سنیوں میں جو ہے اکا دکا, لیکن وہابی پتہ نہیں ان کو کیا آتا تھا سالوں کو. یہ مونچھیں کٹی ہوئی ہیں, داڑھی بڑی ہوئی ہے, اور یہ اور وہاں سے خط بھی نہیں بناتے. وہ ایسی داڑھی نہیں ہے, داڑھا ہے. بہت بری بات ہے. سب سے زیادہ خوشنما, سب سے زیادہ پاک وضو خانے کو ہونا چاہیے, جہاں جا کے آپ کو لگے طہارت محسوس ہو. وہاں جا کے تو محسوس ہوتا ہے کہ غلاظت میں آ گئے ہیں آپ. یہ جو ہمارے وضو خانے ہیں مسجدوں میں, عجیب و غریب جو ہے وہ, مجھے تو بڑی کوفت ہوتی ہے وہاں. کیا کہا جا سکتا ہے, اس قوم کو کوئی سدھار نہیں سکتا. اچھا ادھر کا سناؤ, سعودی عرب کا, وہاں پر بھی اس طرح کے کوئی مناظر دیکھے گئے؟ اب یہ گوروں کو گندا کہتے ہیں, ان کے ٹوائلٹ جا کے دیکھیں آپ. اچھا ہم اسی لیے تو پریشان ہوئے انگلینڈ آ کے, جب ہم نے یہاں پہ آ کے ٹوائلٹ دیکھے کہ یہاں تو کتابیں رکھی ہوئی ہیں ٹوائلٹ میں.
اب یہ سمجھتے تھے وہاں 1 منٹ گزارنا مشکل ہے، یہ کتاب پڑھے گا یہاں ٹوائلٹ میں، لیکن یہاں کے ٹوائلٹ دیکھنے کے بعد پتا چلا ہاں یہاں تو پڑھ سکتے ہیں. وہاں تو یار اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اتنی بدبو ہے، اتنی بدبو ہے. اور پھر WC ہے زیادہ تر تو وہاں ہوتی تھی، شاید اب بدل گیا وہ نظام، لیکن مسجدوں میں WC، وہ لوٹا بھر کے پانی لے جاؤ، پہلے بہاؤ جو کیا ہے لوگوں نے. کرے کرائے پہ پانی پھیر دیتے. مجھے خواب دکھائی دیا ہے کہ سرکار گوھر شاہی کی تصویر میں نے مکے مدینے میں دیکھی ہے، جو کہ مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ سرکار گوھر شاہی کی تصویر مکہ مدینہ میں ہے. اشارہ ہے، بس اب سرکار سے مل لو، سرکار کے ہو جاؤ. یہ خواب وغیرہ سب اسی لیے دکھائے جاتے ہیں کہ منزل تک پہنچ جاؤ. اسد علی شاہ، السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے حضرت، نظام الدین نے بادشاہ غیاث سے جنگ میں فتح میں کیا طریقہ اپنایا تھا؟ مجھے اس بارے میں معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا طریقہ اپنایا تھا. میں نظام الدین اولیاء کی روحانیت و تصوف پہ توجہ رکھتا ہوں. وہ جو جنگ وغیرہ لڑی ہے دس از ہز اون بزنس، نہ ہم نے اپنی جنگوں کا ان کو بتایا. ہم نے کتنی بڑی جنگ لڑی ہے انجمن سے، ہم نے نہیں بتایا ان کو، تو انہوں نے ہمیں نہیں بتایا. نور مخدوم، شریعت کا ذکر اور طریقت کا ذکر الگ الگ ٹائم پر کرنا چاہیے، تو شریعت کا ذکر کرنے کا افضل وقت کون سا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ شریعت اور طریقت کے الگ الگ اوقات ہیں. رات کا وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ بہترین اس لیے ہوتا ہے کہ جلالی اور جمالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوقیں تعینات کی جاتی ہیں دنیا میں. دن کے 12 بجے مخلوق ایک آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے دنیا میں، وہ وقت زوال کہلاتا ہے. تو 12 بجے جو ہے ایک مخلوق آ جاتی ہے، اور وہ مخلوق جو ہے وہ رات کے 12 بجے تک رہتی ہے، سمجھے؟ اور وہ آپ کی روحانیت میں، آپ کی نمازوں روزوں میں مددگار نہیں ہوتی. لیکن پھر رات کو 12 بجے مخلوق چینج ہوتی ہے، وہ مخلوق ہوتی ہے کہ جس سے روحانی اور باطنی ماحول سازگار ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دن میں دیکھیں گے کہ دن میں وہ سکون محسوس نہیں ہوتا، تنہائی میں بھی آپ بیٹھے ہوں، جو رات کو 12 بجے کے بعد آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ مخلوق جو ہے ایسا ماحول کریٹ کرتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف جو ہے جانے میں آسانی ہو. اسی لیے یہ ذکر و اذکار جو ہے وہ رات کو زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں. ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تو یہ تھا کہ ہر نماز کے بعد ذکر جہر ہوتا تھا، سلام پھیرا اور ذکر جہر شروع. اب ہماری مسجدوں میں وہ روایت ہی نہیں رہی. کہیں کہیں ہوتا بھی تھا کراچی میں تو 3 دفعہ کرتے تھے، بس لا الہ الا اللہ 3 دفعہ کیا اور ختم. لیکن حضور نے تو 3 دفعہ نہیں کیا، حضور تو آدھا گھنٹہ بیٹھ کے نماز کے بعد ذکر جہر کرتے، آدھا گھنٹہ. تو وہ ذکر جو ہے ضروری ہے. اب دوبارہ مسجدوں میں یہ روایت قائم ہونی چاہیے کہ فرض نماز کے فوراً بعد سلام پھیرتے ہی ذکر جہر شروع ہو جائے، وہ ضروری ہے.